بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گرین کارڈ حاصل کرنے کے آرزو مند ہو، اس لیے پاکستان سے اپنی وابستگی ختم کر چکے ہو۔ گرین کارڈ نہیں ملا، اس وجہ سے ابھی امریکی بھی نہیں ہو۔ جلد فیصلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ان بے سروپا باتوں میں زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں گفتگو کو طول دے کر وقت حاصل کر رہا تھا۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ بظاہر اس سے گفتگو میں مصروف ہونے کے باوجود میرا ذہن بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میرے لیے اس کا رویہ قابل فہم تھا۔ وہ اپنی دانست میں مجھے ڈرا دھمکا کر اپنی راہ پر لانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اگر میں کسی مزاحمت کے بغیر اس کے مطالبات کو تسلیم کر لیتا تو اس کے شکوک و شبہات ختم ہونے کے بجائے مزید گہرے ہو سکتے تھے۔ اس بحث اور مزاحمت کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے ہتھیار میری نظروں میں آ گئے تھے۔ کسی انسان کے جسم میں خون کو بہت دھیرے دھیرے خشک کر کے مارنے کا حیوانی تصور بہت وحشتناک تھا، مگر وہ بڑی ڈٹائی سے اس کا اعتراف کر چکا تھا۔ اس کے فلیٹ میں بظاہر سنگین صورتحال سے دوچار ہونے کے باوجود مجھے یہ اطمینان تھا کہ اول خان میری وہاں آمد کے پروگرام سے باخبر تھا۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ اس کے دو چار آدمیوں نے میرے پہنچنے سے پہلے ان اطراف میں منڈلانا شروع کر دیا ہو اور اس وقت میری واپسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہ کسی ناگہانی سچویشن میں میرے مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ اگر مجھے تمہارے ارادوں کا علم ہوتا تو میں بھول کر بھی ادھر کا رخ نہ کرتا۔ میں نے اس کے جواب میں افسردگی سے کہا، تم مجھے جیسے اجنبی پر اعتماد کر کے دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر میں تم پر بھروسہ کر کے دھوکہ کھا چکا ہوں۔ کیسا دھوکہ؟ میں نے تمہیں کیا دھوکہ دیا ہے؟ اس نے چیخ کر مجھے گھورا۔ تم نے مذاکرات کے بہانے مجھے یہاں بلایا اور اب پرتشدد باز پرس پر تلے ہوئے ہو۔ وہ پہلی بار ہنسا۔ کبھی کبھی شکاری اپنے پھیلائے ہوئے جال میں خود پھنس جاتا ہے۔ غنیمت ہے کہ تمہارے خزاں رسیدہ ہونٹوں پر ہنسی کی جھلک نظر آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل بالکل ہی پتھر نہیں ہے، اس میں معقولیت بھی پائی جاتی ہے۔ اپنے بارے میں ہر بات بتاتے چلے جاؤ، مجھے بہت معقول پاؤ گے۔ میں ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوں کہ تم بٹن دباؤ اور میں مقناطیسی فیتے میں پوشیدہ ہر ساز و آواز کو اگلنا شروع کر دوں۔ سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ پہلے میں تمہارا اصل نام جاننا چاہوں گا۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ جمال دستی، میں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیے ہوئے منصوبے کے مطابق کہا۔ وہ نام سنتے ہی اوبرائن چونک پڑا اور استفہامیہ لہجے میں بولا، کرنل جمال دستی۔ بالکل وہی، میں نے اس کی تائید کی اور حیرت سے پوچھا، تم میرے پورے نام سے کیسے واقف ہو گئے؟ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ میں کبھی فورسز میں تھا۔ سندھ کے چیف سیکرٹری کی بریفنگ میں تم بھی شامل تھے، اس نے بتایا۔ اوہ، میں بے اختیار بول پڑا۔ اس بریفنگ سے تمہارا کیا تعلق تھا؟ ہم اپنے مفادات پر ہر وقت گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہاں ڈینی کے بارے میں خاصی باتیں ہوئی تھی، تم سے بھی کچھ کہا گیا تھا۔ تم اتنے زیادہ باخبر ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سیکرٹری سمیت کسی بھی سرکاری عہدیدار کو جواب دہ نہیں ہے۔ جو کچھ کہا گیا تھا وہ سن کر بلا دیا گیا۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ تمہارا تعلق اسپیشل ٹاسک فورس سے ہے؟ اس نے بے اعتباری سے پوچھا۔ ایک طرف باخبر ہونے کے دعوے کر رہے ہو، دوسری طرف یہ سوال، آخر تم مجھ سے کیا چاہ رہے ہو؟ میں نے زچ آ جانے والی بے جان سی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود یقین نہیں آ رہا۔ وہ اسی لہجے میں بولا، ایس ٹی ایف والوں کی شہرت تو یہ ہے کہ وہ مر جاتے ہیں لیکن زبان نہیں کھولتے، اور تم نے بہت آسانی کے ساتھ اپنے راز پر سے پردہ اٹھا دیا۔ یہ بات مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے۔ میں نے تمہیں اپنا ادھورا نام بتایا، دیگر نتائج تم نے خود اخذ کر لیے اور تم ان کی تائید بھی تو کر رہے ہو، اس نے مجھے یاد دلایا۔ مجبوری ہے، میں نے شانے اچکا کر کہا۔ انکار کرتا تو تم تسلیم نہ کرتے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ یہ راز میرے اور تمہارے درمیان رہے گا، کہیں اور ایس ٹی ایف کا نام سامنے نہیں آئے گا۔ یہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ کا ٹیپ کسی نہ کسی کو تحویل میں جائے گا۔ میں اس راز کو اپنی ذات تک محدود رکھنے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ ایسا بندوبست تو کر سکتے ہو کہ اس بارے میں مجھے زیادہ نہ کریدا جائے؟ میں نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ فی الحال احتیاط کی جائے جب تک تم پاکستان میں ہو۔ یہ بات ہمارے حق میں ہوگی کہ میرے اور تمہارے مراسم کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے اور تم میرے لیے خاموشی سے کام کرتے رہو۔ تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ میں نے اس کی سپاٹ اور چمکیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، فی الحال یہ اصولی سمجھوتا ہے۔ تم میرے لیے کام کرو گے اور میں تمہارے مفاد کا خیال رکھوں گا۔ تم
بار بار فی الحال کا لفظ استعمال کر رہے ہو، کیا اس کا کوئی خاص مقصد ہے؟ یہ لفظ تمہاری خوش قسمتی کی کلید ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ جب تک تم پاکستان میں ہو ہر بات سیگا راز میں رکھی جائے گی، امریکہ پہنچتے ہی تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تمہاری پہلی پریس کانفرنس میں دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اسپیشل ٹاسک فورس کے وجود اور مقاصد کے بارے میں پاکستان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا ہے۔ تم دیکھنا کہ امریکی پریس کی طرف سے تمہارے سوانے کے لیے لاکھوں ڈالر کی پیشکشیں آئیں گی۔ کتاب یوں ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی کہ تم اس کی رائلٹی سے ارب پتی بن جاؤ گے۔ دنیا بھر میں پاکستان کے خفیہ عزائم کے بارے میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ناقابل یقین کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں مگر کہیں کوئی مواد دستیاب نہیں ہے۔ تمہاری سوانح اس موضوع پر ایک مستند دستاویز مانی جائے گی۔ شاید تم مجھ سے یہی کام لینا چاہ رہے ہو، مجھے جلد از جلد یہاں سے امریکہ کی طرف نکل جانے کا موقع فراہم کرو گے تاکہ اگلے مرحلے پر کام شروع ہو سکے۔ نہیں، فی الحال یہ ثانوی منصوبہ ہے۔ میں پھر فی الحال کہہ رہا ہوں، آج کا اہم ترین کام ڈینی کی تلاش ہے۔ تم کو میں $2 ملین نہیں منہ مانگا انعام دلواؤں گا، بس اس خبیث کا سراغ لگا لو۔ میں گھر سے یہ سوچ کر نہیں آیا تھا کہ اوبرائن سے STF کے بارے میں کوئی بات کروں گا۔ اپنے بارے میں نے کسی مناسب موقع پر کسی بھی سرکاری ایجنسی کا نام استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ مجھ سے لغزش صرف یہ ہوئی کہ جب اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جمال دستی کا نام استعمال کر ڈالا جو اول خان نے مجھے دیا تھا۔ سبب یہ تھا کہ اس نام پر میرا جعلی شناختی کارڈ بھی موجود تھا۔ اوبرائن کسی شبے کا اظہار کرتا تو میں اسے شناختی کارڈ دکھا سکتا تھا۔ ہوا یہ کہ اوبرائن کے لیے میرا مفروضہ نام نیا نہیں تھا۔ اس حیثیت سے میں ایک سرکاری اجلاس میں شرکت کر چکا تھا۔ اوبرائن اس خفیہ اجلاس کی پوری رویداد سے باخبر تھا۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود اس مرتبہ پھر میرا نام STF سے نتھی ہو گیا تھا۔ میں نے اوبرائن عرف اوبی کو جواب میں کہا، ڈینی صرف تمہارا نہیں میرا بھی مسئلہ ہے۔ $20 لاکھ کی رقم حقیر نہیں ہوتی۔ سچ پوچھو تو میں کسی نمایاں ضلع کے بغیر پسے پشت رہ کر پشتو خون کرنے سے اکتا گیا ہوں۔ گرین کارڈ اور $20 لاکھ جیب میں ہوں تو میں دنیا کے کسی پرسکون علاقے میں اپنا گھر بسا لوں۔ STF اپنے آدمیوں کی سخت جانی بے لوثی اور وفاداری کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ وہ لوگ بدترین تشدد سہ کر مر جاتے ہیں، اپنی فورس پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ مجھے حیرت ہے کہ ان کے درمیان تم جیسے خود پرست اور خود غرض لوگ بھی موجود ہیں۔ فورس کے لیے پہلے میں بھی ویسا ہی تھا جیسا تم نے سنا ہے، لیکن اب یہ یکسانیت کھلنے لگی ہے۔ میں نے اپنے لیے جواز پیدا کرتے ہوئے اسے بتایا، یہ اکتاہٹ ہر انسان پر کبھی نہ کبھی غالب آتی ہے۔ مغرب میں اسے مڈل ایج کرائسس کہا جاتا ہے۔ مجھ پر یہ قنوطیت ذرا قبل از وقت طاری ہو رہی ہے۔ تم ڈینی کے لیے واقعی اس قدر پریشان ہو جتنا ظاہر کر رہے ہو؟ اس کا اگلا سوال چونکا دینے والا تھا۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ میں نے کسی توقف کے بغیر اسے جواب دیا، جیب میں $2 ملین آ جائیں تو کوئی نہ کوئی ایجنٹ کچھ رقم لے کر گرین کارڈ کا بندوبست کرا سکتا ہے۔ ویسے بھی ڈینی کی گرفتاری میں مدد دینے والے کے لیے امریکی شہریت تحفظ اور دوسرے فوائد مشتہر کیے گئے ہیں۔ $2 ملین کے ساتھ یہ سب سہولتیں بھی مل جائیں گی۔ مجھے تمہاری بات ماننے میں اب بھی تردد ہے، اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ نہ مانو اور مجھے اپنے بلڈ الیکٹرولائزر پر لگا دو۔ پردہ غیب سے کچھ ظہور میں نہ آیا تو تمہیں میری ذات سے چھٹکارا ضرور مل جائے گا۔ تم اس بریفنگ میں اپنی فورس کے اسٹیشن کمانڈر اول خان کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری حلقوں میں وہ ڈینی کا دستے راست ہے۔ اگر تم اول خان سے اتنے قریب ہو تو تمہیں ڈینی کے بارے میں بھی کافی باخبر ہونا چاہیے۔ اس کی منطق خاصی وزنی تھی۔ چیف سیکرٹری کی بریفنگ میں ہم دونوں ایک ساتھ ضرور شریک ہوئے تھے مگر ہمارے درمیان زیادہ ہم آہنگی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اول خان مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے مگر میں اپنی کوششوں سے اس کے سر پر مسلط ہوں۔ تم کتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہو؟ اوبرائن کے اگلے سوال پر میں گڑبڑا گیا۔ یہ بمشکل چند ہی ہفتے ہوئے ہوں گے۔ میں نے کرنل جمال دستی کے بنے ہوئے STF کے کارڈ کی تاریخ یاد کرتے ہوئے جواب دیا۔ اول خان کو ڈینی کے بارے میں میرے تجسس سے چڑ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈینی اس کے لیے ذاتی دوستی، انا اور وقار کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہے۔ کئی بار اس کا پیچھا کیا گیا ہے مگر ہر بار کچھ مسلح محافظ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس نے مایوسی سے بتایا، مختلف ذرائع سے جو خبریں ملتی رہتی ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں گہرے دوست ہیں۔ بالکل ہیں۔ اوبرائن کو مزید کسی ٹیڑھے سوال سے روکنے کے لیے میں نے پردور انداز میں اس کی تائید کی۔ اسپیشل ٹاسک فورس کا مقامی اسٹیشن تمہاری دسترس سے باہر ہے لیکن میں وہاں مامور ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ جلد ہی ڈینی کا کوئی نہ کوئی سراغ
مل جائے گا۔ اول خان پہلے سے ہماری نظروں میں تھا، اب تم سامنے آئے ہو، اس کی کمزوریاں تلاش کرو، وہ بھی تو تم جیسا ایک انسان ہے، اس کی بھی کچھ امنگیں اور آرزویں ہوں گی، ایک مرتبہ اسے ہمارے دام میں لے آؤ، ہم اسے ہر بات اگلوا لیں گے، 2 ملین کا انعام تمہارا ہوگا۔ وہ کسی چٹان کی طرح سرد، خشک اور بے مہر ہے، عورت پر پگھلتا ہے، نہ پیسے کا حریص ہے، جس مٹی سے پیدا ہوا ہے اس میں مل جانے کو اپنی زندگی کا مشن سمجھتا ہے، ایسے مشکل آدمی میں کسی کمزوری کا ملنا محال ہے، اس کے بارے میں نہ سوچنا ہی زیادہ بہتر رہے گا، مجھے آم کھانے سے مطلب ہے، پیٹ گننے سے نہیں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ڈینی ہاتھ آ جاتا ہے تو مجھے اول خان سے کوئی غرض نہیں، میں پوری کوشش کروں گا، میں نے اس کی بات کاٹ کر پورے خلوص سے کہا، اس دوران میں تم ایک اور کام کرو گے، اس نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ واشنگٹن میں FBI کے ذرائع پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں STF کے کل 10 مراکز ہیں، ان میں سے 2 اسلام آباد میں ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، اس کی بلکہ FBI کی معلومات حیرت انگیز حد تک درست تھی، وہ سیاسی اور سفارتی مصلحتوں کا کھیل تھا کہ امریکہ نے پاکستان میں اسپیشل ٹاسک فورس کے وجود کے بارے میں ہر سرکاری تردید کو قبول کر لیا تھا۔ اوبرائن کے الفاظ کے مطابق امریکہ حقائق سے پوری طرح باخبر تھا، شاید ان کے پاس ثبوت دستیاب نہیں تھے یا پھر وہ کوئی چال بازی تھی کہ ہر احتجاج کے موقع پر انہوں نے STF کے بارے میں اپنا دعویٰ منوانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ پاکستان میں سلامتی کے ذمہ دار مطمئن تھے کہ وہ امریکہ جیسی عالمی قوت کی آنکھوں میں دھول جھونک کر STF کے ذریعے چپکے قومی مفادات کے تحفظ کا مشن آگے بڑھا رہے تھے، جبکہ امریکی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے شاید کسی مناسب وقت کے منتظر تھے۔ ان میں متعدد افسروں اور کارکنوں کی تعداد کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ اوبرائن اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم ہمیں ان کے محلے بگو اور نفری کے بارے میں اطلاعات فراہم کرو گے، یہ کام اندر کے کسی آدمی کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تم نے جب امریکہ میں میری کتاب کے اشاعت اور اس کی مقبولیت کی بات کی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میں نے قدرے بے جان آواز میں کہا، تم اس فورس سے واقف نہیں ہو، اس میں داخلے کے 10 راستے ہیں لیکن نکاس کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو موت کی اندھی وادی میں نکلتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ تیسری دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک میں کوئی ایجنسی ایسی بھیانک نہیں ہو سکتی، تم پہل کر کے دوسروں کے لیے مثال قائم کرو، پھر دیکھنا کہ دولت اور شہرت کے بھوکے کتنے باغی مغربی ملکوں میں فرار ہو کر پناہ لیتے ہیں۔ STF کی شہرت اور دہشت کے خاتمے کے لیے میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ہمارے پروگرام کے لیے اس فورس کی تباہی ناگزیر ہو گئی ہے، مجھے تمہارے مقاصد سے کوئی غرض نہیں لیکن میں اس کے لیے قربانی کا بکرا نہیں بنوں گا، انہیں میری غداری کی بھنک بھی مل گئی تو میرا کہیں نام و نشان تک نہیں ملے گا، مجھ سے انکار کی صورت میں بھی تمہارا انجام کچھ ایسا ہی ہوگا۔ اس نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ انجام زیادہ ذلت امیز اور بھیانک ہوگا، یہ زیادتی ہے، میں نے احتجاج کیا، ڈینی کی تلاش پر ہمارا سمجھوتا ہو چکا ہے، اب تم دوسری شرائط لگاتے جا رہے ہو، مجھ پر اس طرح دباؤ مت ڈالو، ابھی تک تم اپنی فورس کے یک طرفہ دباؤ میں تھے، اب تمہاری ڈوری میرے ہاتھ میں بھی ہے، میری ہر بات مانو ورنہ برے انجام کے لیے تیار رہو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود میرے ریوالور کی نال میری چہرے کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، بہتر یہی ہوگا کہ تم گولی چلا دو۔ میں نے دل کڑا کر کے کہا، شاید میں نے یہاں آ کر سنگین غلطی کی ہے جس کا خمیازہ مجھ ہی کو بھگتنا ہوگا۔ اس نے ہنس کر میرا ریوالور اپنی گود میں ڈال لیا اور بولا، اب تمہارے لیے مجھ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، تمہاری ہر سزا اور جزا تمہاری فورس کے سر ہوگی، تمہاری الجھی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ میں نے تشویش سے کہا، تم انکار کرو اور چلے جاؤ، میرا دفتر ایک پریس ریلیز جاری کر دے گا کہ کرنل جمال دستی نامی کوئی شخص گرین کارڈ کے عوض STF کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی پیشکش لے کر آیا تھا۔ امریکہ کو اس فرضی فورس کے بارے میں پاکستانی حکومت کی یقین دہانیوں پر پورا اعتماد ہے، اس لیے کرنل جمال دستی کو کسی افسر سے ملاقات کے بغیر لوٹا دیا گیا۔ میں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے مکار اور بے رحم ثابت ہوگے، اب سمجھ میں آیا کہ لوگ تمہارے چنگل میں کس طرح پھنستے ہیں۔ امریکہ کی آزاد معاشرت، فطری تہذیب اور خوشحالی کی شہرت نے تیسری دنیا کے ملکوں میں ہمیں ایک سہانے خواب کا روپ دیا ہوا ہے۔ اس نے پرغرور لہجے میں کہا، تم ایک بے نام و نشان فورس کے کوئی گمنام افسر ہو، لیکن تمہیں حیرت ہوگی کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے سیاسی اور آسودہ خاندانوں کے بڑے اور نوجوان امریکی ویزے کے لیے دن رات ہمارے آگے گڑ گڑاتے رہتے ہیں۔ وہاں کی شہریت ملے یا نہ ملے، وہ خوابوں کی اس سرزمین کو ایک بار ضرور دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اس خواہش کی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور میں ان سے سودا کر لیتا ہوں۔ میرے ذہن میں جان کے کہے ہوئے فکرے گونج اٹھے، پچھلی بربادی
بربادیوں کے بعد اوبرائن نے بڑی محنت سے پاکستان میں اپنا نیٹ ورک تیار کیا تھا اور امریکی پاکستان سے اس کی روانگی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہی ایک نقطہ تھا جس پر کھٹومل کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پھر کھٹومل کے ساتھ ساتھ محض 3 منٹ کی قلیل سی مدت میں 4 امریکی جہنم واصل ہو گئے۔ تم نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ میں نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ میں تمہارے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، یہ گنتی نہیں۔ اوبی، مجھے اتنا نہ پیسو کہ میں پلٹ کر جواب دینے پر مجبور ہو جاؤں۔ میں نے اس کا تحکمانہ فکرہ کاٹ کر احتجاج کیا۔ مجھ پر وقت کی پابندی مت لگاؤ۔ اپنی کھال بچا کر میں جلد از جلد تمہارا کام کرنے کی کوشش کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، شاید اپنے 4 آدمیوں کے قتل نے مجھے جذباتی کر دیا ہے، ورنہ میں لوگوں سے دوستانہ انداز میں سودے بازی کرتا ہوں۔ تم پر وقت کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ دیر ہوئی تو تم مجھے رپورٹ ضرور دیتے رہو گے۔ خدا کا شکر اور تمہارا شکریہ کہ تم نے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس کر لیا۔ میں نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ ہنس پڑا۔ اتنی عجلت نہ دکھاؤ، میری مزید کوئی شرط نہیں ہے۔ اب ہم کچھ باتیں کریں گے۔ وہ اٹھ کر ٹہلتا ہوا ایک کیبنٹ کی طرف بڑھا، پھر پلٹ کر مجھ سے پوچھا، دن میں کیا لیتے ہو؟ اس وقت تو جو مل جائے وہی چلے گی۔ میں نے کیبنٹ کے شیشے کے پیچھے سجی ہوئی بوتلوں پر سرسری نگاہ ڈال کر کہا، تم نے میرے اعصاب ہلا کر رکھ دیے۔ جن، واڈکا یا اسکاچ؟ اس نے پھر سوال کیا۔ یہاں ہر ڈرنک دستیاب ہے۔ ذرا اسٹرانگ لارج اسکاچ پانی کے ساتھ۔ ایک طویل وقفے کے بعد میں نے اس روز مطالبہ کر ہی دیا۔ غزالہ کی خوشنودی کے لیے میں نے ایک مدت سے بیرا کی دعوتوں کو بھی نظر انداز کیا ہوا تھا، مگر اوبرائن کو اپنی بے بسی کا بھرپور تاثر دینے کے لیے وہ مطالبہ ضروری تھا۔ اوبرائن اپنے لیے کوئی سفید شراب لایا تھا۔ میرے گلاس کا رنگ طلائی ہو رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا تو اس کے گلاس سے آنے والی بو نے بتا دیا کہ وہ دن میں جن پینے کا شوقین تھا۔ تمہاری کامیابی کے نام۔ اوبرائن نے جام تجویز کیا۔ میں نے پہلا گھونٹ لیا تو ہونٹوں سے میدے تک ایک سلگتی ہوئی تلخ لکیر سی تیرتی چلی گئی اور میری آنکھوں میں نمی سی امڑ آئی۔ میری فرمائش پر اوبرائن نے میرے گلاس میں پانی کی بہت کم مقدار استعمال کی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے ایک طویل عرصے کے بعد ام الخبائث کو ہاتھ بلکہ منہ لگایا تھا۔ میری نگاہوں میں تیرنے والی نمی اوبرائن کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ وہ ہنس کر بولا، یہ تمہارے فرمائش کے مطابق ہے، چاہو تو برف یا ٹھنڈا پانی ڈال لو۔ میں نے رومال سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے اس کے دوسرے مشورے پر عمل کیا اور دوبارہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس نے اپنی جیب سے میرا ریوالور نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ آئندہ تم اسلحہ لے کر نہیں آؤ گے، یہ میری پیشہ ورانہ مجبوری ہے۔ اسلحہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ بہرحال آئندہ تمہاری طرف آنا ہوا تو ہتھیار گاڑی میں ہی چھوڑ دوں گا۔ میں نے اوبرائن کی اجازت سے سگریٹ سلگا لی تو اس نے پوچھا، جان، ایڈی اور ان کے 2 کمانڈوز کے بارے میں تمہاری فورس کا کیا رد عمل ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ فورس اس معاملے سے باہر ہے، یہ خالص پولیس کیس ہے۔ ان کی طرف سے پوری رویداد اخبارات میں آ چکی ہے۔ پھر بھی تمہاری فورس کا کوئی نہ کوئی موقف تو ہوگا، اوبی نے اصرار کیا۔ وہ اوپر والوں کی باتیں ہیں، میری سطح پر فورس ہر مقامی قضیے سے الگ تھلگ رہتی ہے۔ میں نے اسے کوئی راہ دیے بغیر جواب دیا، اگر یہ پولیس کیس تھا اور ایس ٹی ایف اس سے بالکل الگ تھلگ تھی تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ کھٹومل نے ڈینی کے گھر پر حملے کے سلسلے میں ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے؟ وہ مجھ سے پہلی ہی ملاقات میں ہر سوال کا جواب حاصل کرنے کا تہیہ کیے بیٹھا تھا اور 90 تلے انداز میں اپنی جرا کا سلسلہ آگے بڑھا رہا تھا۔ اس بار میں نے گلاس سے ایک بڑا گھونٹ لیا اور پر اعتماد انداز میں ہنس کر پوچھا، تمہارا قیاس کیا ہے؟ کیا میں نے غلط بیانی کی تھی؟ رفتہ رفتہ ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اس وقت دونوں باتیں متضاد معلوم ہو رہی ہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ ایس ٹی ایف اس قصے میں ملوث نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ کھٹومل کے اس اعتراف کا تعلق ڈینی کی اور تمہاری ذات سے تھا۔ میں نے وضاحت کی، تم جانتے ہو کہ چند وجوہ کی بنا پر ڈینی ایس ٹی ایف کے لیے ایک اہم اور حساس فائل ہے۔ پھر تمہاری یعنی ایک بڑے ملک کے سفارتی مشن کی مشتبہ سرگرمیاں سامنے آئی تھی۔ یہ دونوں معاملے پولیس کے اختیار سے باہر تھے۔ مان لیا کہ یہ معاملہ پولیس کے دائرہ کار سے باہر تھا۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، انہیں اپنی معلومات سے آئی بی یا ایف آئی اے کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ ان کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ میں ان تفصیلات سے لا علم ہوں، میں نے اقرار کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اطلاعات ان میں سے کسی وفاقی ادارے کے ذریعے ایس ٹی ایف تک پہنچی ہوں۔ وفاقی ادارے اپنی آئینی اور قانونی حدود کے قیدی ہیں، فورس بالکل آزاد ہے۔ اوبرائن نے برا سا منہ بنایا اور تلخی سے کہا، پاکستان میں آئین اور قانون کو صرف اپوزیشن کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر با اختیار شخص کے ہاتھوں میں یہ دونوں دستاویزات
ساتھ کھلونا بنی ہوئی ہیں، وہ جب چاہے کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ یہی دیکھ لو کہ وردی والوں نے بے دریغ ہمارے 4 آدمی مار دیا اور آزادی سے دندناتے پھر رہے ہیں، ہمیں بہلا رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ ان کو 4 آدمیوں کی لاشوں سے بڑے کون سے ثبوت کی تلاش ہے؟ میں نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا کہ اس کا آخری تیکھا سوال بھی گزر گیا تھا اور وہ جذبات کی رو میں بہہ رہا تھا۔ میرے پاس اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ گلاس خالی ہونے تک پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف اپنے دل کا غبار نکالتا رہا۔ اس کے دماغ میں جو زہر بھرا ہوا تھا اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ اس کے کوسنے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں بہت تحمل سے اس کی ہردہ سرائی سنتا رہا اور اس کی ہمنوائی کرتا رہا۔ اوبرائن ڈی ہنٹ میری توقعات کے برعکس ایک خطرناک آدمی ثابت ہوا تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت گزارنا مسلط کے خلاف تھا۔ میں موقع پاتے ہی دوبارہ اٹھ گیا۔ بہت عجلت میں ہو؟ وہ اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ میری اگلی ملاقات کا وقت ہونے والا ہے، میں تمہیں مزید نہیں روکوں گا، مگر یہ خیال رکھنا کہ مجھے تمہارے کسی مثبت پیغام کا شدت سے انتظار رہے گا۔ میں نے اس سے پرتپاک مصافحہ کیا اور اس نے ہاتھ ملا کر اپنی دہلیز سے ہی مجھے رخصت کر کے دروازہ بند کر لیا۔ اس سے گلو خلاصی ہونے پر میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی تمام تر چلاکی اور مکاری کے باوجود میں اس کے سامنے اپنا بحروب قائم رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس معاملے میں میری کسی ذہانت سے زیادہ اس کی باخبری کام آئی تھی۔ چیف سیکریٹریٹ کی صدارت میں ہونے والی خفیہ بریفنگ کے حوالے سے اس نے میرا نام نہ سنا ہوا ہوتا تو وہ شاید آسانی سے مجھے کرنل جمال دستی کبھی تسلیم نہ کرتا۔ 8ویں فلور کی وہ راہداری بالکل ویران پڑی ہوئی تھی۔ لفٹ کے دروازے پر روشن اشارے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ لفٹ نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ میں نے اسے روکنے کے لیے بٹن دبا دیا۔ بے آواز لفٹ میرے سامنے آ کر رکی، دروازہ کھلا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے بے خبری میں میرے سر پر لاٹھ دے مارا ہو۔ لفٹ میں نادرا موجود تھی۔ پچھلے چند مہینوں میں وہ کافی بدل چکی تھی۔ اس کی جاذبیت میں کمی آ چکی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ ناپید تھی۔ میں اپنی بوکھلاہٹ کے باوجود اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی شناسائی کے اظہار میں مسکرایا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے مکمل اجنبیت رچی ہوئی تھی۔ وہ لفٹ سے نکلی اور میری طرف دھیان دیے بغیر اوبرائن کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ نادرا سے وہ غیر متوقع سامنا میرے لیے سنسنی خیز تھا۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کی طرف سے پریشان ہونے کے باوجود امریکیوں سے متنفر تھی۔ میری تلاش کے بارے میں ان کے دباؤ سے نکلنے کے لیے اس نے میرا ہی سہارا لیا تھا اور ان سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس پس منظر میں اچانک اوبرائن کی طرف آنا معنی خیز تھا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ خالی لفٹ میرے سامنے موجود تھی۔ نادرا پلٹے بغیر اوبی کے فلیٹ کی ڈور بیل بجا کر جواب کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ میرے لیے فلور پر مزید رکنے کا جواز نہیں تھا۔ اوبرائن نادرا کے لیے دروازہ کھول کر باہر جھانک لیتا تو مجھے موجود پا کر یہی سمجھتا کہ میں اس کے خلاف کسی قسم کی جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پل بھر میں لفٹ میں داخل ہوا اور دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا۔ برق رفتار لفٹ نیچے چلی اور میرا دل لمحہ بھر کے لیے اچھل پڑا۔ 8ویں منزل سے نیچے تک کہ اس مختصر سے سفر میں مجھے خیال آیا کہ نادرا کراچی کے حالات سے ہراساں ہو کر ایک مدت پہلے سکھر منتقل ہو چکی تھی، جہاں اس کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے اپنا سوسائٹی والا مکان جوں کا توں چھوڑ دیا تھا، جو امریکہ جانے سے پہلے میرے تصرف میں رہا تھا۔ امریکہ سے واپسی کے بعد ان دنوں بھی میں اسی مکان کے ایک عقبی کمرے میں پناہ گزین تھا۔ نادرا کا کلفٹن والا آراستہ فلیٹ ہم نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ وہی فلیٹ نادرا سے میرے تعارف کا اسباب بنا تھا۔ اس بار بالم اور جانی کے گروہ کے ناکام حملے کے بعد ہم نے وہاں کی رہائش ترک کر دی تھی۔ کرائے کی مد میں نادرا کو ادا کی ہوئی پیشگی رقم اس کے واجبات سے کہیں زیادہ تھی، اس لیے میں نے نادرا سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ جلد یا بدیر اسے فلیٹ خالی ہونے کی اطلاع مل جائے گی۔ اس سے رابطہ نہ ہونے کا دوسرا اور اہم سبب یہ تھا کہ اس دوران میں مجھے سکون و اطمینان کا کوئی وقفہ نہیں مل سکا تھا۔ نادرا کو میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ محروم اور ناآسودہ زندگی گزارنے والی وہ دلکش خاتون کسی بھی طرح ایک اچھی اداکارہ نہیں تھی۔ لفٹ میں آمنا سامنا ہونے پر مجھے کسی اجنبی کی طرح نظر انداز کر کے سپاٹ چہرے کے ساتھ گزر جانا اس کے بس سے باہر تھا۔ میں ان حقائق کی بنا پر ایک ہی نتیجے پر پہنچ سکا کہ وہ نادرا کے بجائے اس کی بہن تھی۔ ہم شکل ہونے کے باوجود دونوں بہنوں کے نقوش میں کچھ نمایاں فرق تھا، جسے میں نے بادی النظر میں تبدیلیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھ سے متعارف نہ ہونے کی وجہ سے نادرا کی بہن مجھے نہیں پہچان سکتی تھی۔ وہ نتیجہ میں نے لفٹ چھوڑنے سے پہلے اخذ کر لیا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔